امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے. امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے. فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا، پھر ایک بکری، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے. وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطباء کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کا ممبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی، کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، لوگ پھر دیر سے آئیں گے. ایک تو یہ بات بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن. تو اس فیشن پہ نہ چلے، بلکہ امام اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں، ذکر و فکر میں مشغول رہیں. جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں اور اس گفتگو کا یقیناً نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور کوئی آپ کو کام ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں. لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وہ حکم دیا گیا جب جمعے کی اذان پکاری جائے تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. وذروا البیع، پھر خرید و فروخت چھوڑ دو، پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو. اللہ تعالی ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی توفیق عطا. ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا.